السلام علیکم ناظرین، میں حکم میزبان اختر شاہین رند اور آپ دیکھ رہے ہیں میٹرو میٹرز۔ ناظرین، آج کل یہ موضوع بہت زیر بحث ہے اداروں میں بھی اور پولیٹیکل پارٹیز میں بھی اور عام لوگوں میں بھی، کہ جو ڈیجیٹل میڈیا آیا ہے اور سوشل میڈیا آیا ہے، اس کے بعد سٹیزن جرنلزم شروع ہو گئی ہے کہ لوگ اپنے مسائل پر خود ہی کھڑے ہو جاتے ہیں اور اپنے ہی فیس بک اکاؤنٹ پر سٹارٹ ہو جاتے ہیں یا اپنے ہی سوشل میڈیا اکاؤنٹ پہ سٹارٹ ہو جاتے ہیں۔ یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے؟ اور اس سے ہمیں یہ نظر آ رہا ہے کہ ادارے بھی بہت زیادہ پریشانی کا شکار دکھائی دیتے ہیں، اور جو مختلف پارٹیز ہیں وہ پارٹیز بھی اب یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہیں جن کے پاس اس سے پہلے ڈیجیٹل پلیٹ فارم سٹرونگ نہیں تھے، ڈیجیٹل ان کے ونگز نہیں تھے، وہ اس بات پر بھی مجبور ہو گئی ہیں کہ وہ اپنے ہاں پارٹیز میں بھی اب ڈیجیٹل کے جو ایکسپرٹس ہیں ان کو ہائر کریں یا اپنے لوگوں کو ٹریننگ دیں۔ یہ کیا معاملہ ہے اور ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ کیا اس میں چیلنجز درپیش ہیں؟ خاص طور پر نوجوان کیا سوچتے ہیں اور انہیں آگے کیا کرنا چاہیے؟ اس حوالے سے ان کی ڈائریکشن کیا ہونی چاہیے اور اس میڈیم کو کس طرح زیادہ سے زیادہ پروڈکٹیو بنایا جا سکتا ہے، فروٹفلی اس کو یوز کیا جا سکتا ہے، بجائے اس کے کہ صرف ٹائم ضائع ہی ہو یا صرف یہ کہ ویڈیوز ہی دیکھی جائیں یا صرف انٹرٹینمنٹ ہی ہو۔ وہ بھی ضروری ہے لائف میں، اس کا بھی ہونا چاہیے، لیکن اس کو ہم پروڈکٹیو کیسے بنا سکتے ہیں؟ آج کا ہمارا یہی موضوع ہے اور ہم اسی پر بات کریں گے۔ آپ بھی اگر ہمارے ساتھ شریک ہونا چاہیں تو آپ لائیو کال ہمیں کر سکتے ہیں۔ ہمارے ساتھ جو گیسٹ آج موجود ہیں، معروف نوجوان اینکر پرسن جناب احسن عمر ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ڈیجیٹل میڈیا ایکسپرٹ بھی ہیں، انفلوئنسر بھی ہیں اور مین اسٹریم میڈیا میں بھی رہے ہیں، اب ڈیجیٹل پر شفٹ ہو گئے ہیں، تو ان سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں۔ السلام علیکم احسن۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ احسن، پہلے تو یہ بتائیے کہ مین اسٹریم میڈیا سے ڈیجیٹل کی طرف جانا جو ہے وہ کیوں ہوا اور اب کیسا لگ رہا ہے؟ تھینک یو فرسٹ آف آل فار ہیونگ می۔ دیکھیں، یہ ایک آج کل اگر آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ ایک آپ نے سنا ہوگا کہ رخ ہوا کا دیکھ کر اکثر بدل جاتے ہیں لوگ، تو کچھ اس طرح کی کہانی ہے۔ تو ہوا کا رخ کچھ اس طرف ہوا ہے۔ ویسے تو ہواؤں کے ہمارے یہاں بہت سارے رخ ہیں جو بدلتے رہتے ہیں، لیکن اب مین اسٹریم سے ڈیجیٹل میڈیا کا رخ ہوا کا چل پڑا ہے، اور اس کا ریزن یہ ہے کہ بہت زیادہ پوٹینشیل یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ فریڈم آف اسپیچ آپ یہاں صحیح طریقے سے ایکسرسائز کر سکتے ہیں، جس میں ہم آگے پروگرام پہ بات کریں گے بھی کہ فریڈم آف اسپیچ کا اصل مقصد ہے کیا۔ اور دوسرا، یہاں پر رہتے ہوئے اب وہ لمیٹیشنز نہیں ہیں جو پہلے ہیں۔ دیکھیں، چینلز ہمارے پاس گنتی کے ہیں نا، لیکن یہاں تو یوٹیوب چینل کا نام دے کر آپ نے ہر ایک کو جو ہے وہ ایک سیلف سفیشینٹ بنا دیا کہ جو چاہے بندہ اپنا چینل سٹارٹ کرے، جس طرح کا آپ کانٹینٹ کریٹ کریں ذمہ داری کے ساتھ۔ اور اب صرف چیز ظاہر ہے یوٹیوب تک محدود نہیں رہی ہے، آپ انسٹاگرام کے انفلوئنسرس الگ جانے جاتے ہیں، فیس بک کے انفلوئنسرس الگ جانے جاتے ہیں، ایون لنکڈ ان کے انفلوئنسرس سب الگ جانے جاتے ہیں۔ تو یہ جو پہلے پلیٹ فارم صرف پوسٹنگ کے لیے ہوا کرتے تھے، اب وہ محض صرف پوسٹنگ کے لیے نہیں رہے، اب ان کا جو فیم ہے اس کو دیکھ کے یا اس پہ لوگوں کا انفلوئنس دیکھ کے اب ان کو اپرچونیٹیز بھی ملنا شروع ہو گئی ہیں۔ لوگ بہت اچھے پیسے بھی اس سے بنا رہے ہیں اور اپنا بریڈ اینڈ بٹر تو چلا ہی رہے ہیں اس سے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ وہاں پر وہ ساری چیزیں ایکسرسائز کر پا رہے ہیں جو پہلے وہ نہیں کر پاتے تھے۔ پہلے جو ہم لوگ اپرچونیٹیز کا رونا روتے تھے، اب ان سب پلیٹ فارمس کے تھرو ہمیں وہ اپرچونیٹیز ایکسیس ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ اور اب آپ کو مشکل سے ایسا کوئی بندہ ملے گا جو کہے کہ یار میرا خواب تھا ٹی وی پر آنا اور میں ٹی وی پر نہیں آ پا رہا، کیونکہ اس کو پتا ہے اس کے پاس صرف ایک فون ہونا چاہیے، سامنے اس نے اپنا فون لگا دیا اور اپنے آپ کو لائیو براڈ کاسٹ وہ چاہے تو کروا لے، اپنی اچھی سی کوئی ویڈیو ریکارڈ کر کے کانٹینٹ ریکارڈ کر کے آپ کے پاس پلیٹ فارمس ہیں جہاں پر آپ شیئر کر سکتے ہیں۔ تو اب وہ جسے ہم کہتے تھے دا ڈریم از کمنگ انٹو ریالٹی، اب ہم والے فیس کو جی رہے ہیں، اور جہاں پر ظاہر ہے اس کے پازیٹیو اسپیکٹس ہیں وہاں کچھ نہ کچھ اس کے نیگیٹو اسپیکٹس بھی ہوتے ہیں، ہر چیز کا استعمال ظاہر ہے۔ اور یہ بتائیے کہ یوزلی ہم پہلے یہ دیکھتے تھے کہ جو سیلیبریٹیز ہیں، صرف جو ایکٹرز ہیں، ایکٹریسز ہیں اور جو فلم انڈسٹری کے جو لوگ ہیں، زیادہ تر صرف انہی کے ہی اکاؤنٹس پہ ہم دیکھتے تھے کہ جی ملینز فالوورز ہیں اور ملین سبسکرائبرز ہیں اور یہ وہ ہیں، لیکن اب ایسا نہیں ہے۔ اب عام بھی لوگ جو ہیں وہ بہت سارے ہم دیکھتے ہیں کہ جو یوٹیوب پہ ہیں اور دوسرے لوگ ہیں وہ بھی ان کے بھی فالوورز بہت زیادہ ہیں۔ بلکہ اب تو ایسا ہوا ہے کہ جو انفلوئنسرز ہیں یا جو ڈیجیٹل میڈیا ایکسپرٹس ہیں یا اسٹریٹجسٹ ہیں یا ولاگرز ہیں، ٹھیک ہے، ان کی فالوئنگ آپ کو سیلیبریٹی سے زیادہ ملے گی۔ ایسے بہت سارے انفلوئنسرز اگر میں آپ کو نام گنوانے بیٹھوں تو آپ دیکھیں گے کہ ان کی جو فالوئنگ ہے وہ تو سیلیبریٹی سے بھی آگے نکل گئی ہے، اسی لیے ان کو سیلیبریٹی اسٹیٹس مل گیا ہے۔ یہ آپ دیکھیں نا، اب پہلے برانڈ کیا کرتا تھا، وہ سیلیبریٹی کو آن بورڈ لیتا تھا اپنی کسی چیز کو مارکیٹ کروانے کے لیے، لیکن اب وہ شفٹ آ رہا ہے اس میں، اب برانڈز جو ہیں وہ انفلوئنسرز کو آن بورڈ لے رہے ہیں۔ انفلوئنسرز آپ دیکھیں کمرشل میں بھی آنا شروع ہو گئے، آپ کو بل بورڈس پہ بھی نظر آ رہے ہیں، آپ کو فیس بک انسٹاگرام ایڈس وغیرہ پر بھی نظر آ رہے ہیں، تو آپ کو انفلوئنسر چھائے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اس کے 2-3 اسپیکٹ ہیں۔ پہلا اسپیکٹ تو یہ ہے کہ ظاہر ہے آپ کو وہ کاسٹ افیکٹو پڑتے ہیں۔ سیلیبریٹی جہاں آپ سے لاکھوں روپے چارج کرے گا، وہاں شاید چند ہزار روپے میں آپ کو ایک مناسب سا انفلوئنسر مل جائے۔ اچھا، اس میں بھی کیٹیگریز ہیں، جتنے بڑے انفلوئنسر کے پاس آپ جائیں گے، جتنی ہائی ریچ انفلوئنسر کے پاس آپ جائیں گے، وہ اتنے ہی پیسے آپ سے چارج کریں گے۔ اچھا، ایسے ریچ پہ بھی ہم بات کرتے ہیں، اس سے پہلے یہ سمجھائیے ہمارے ناظرین کو کہ انفلوئنسر کا کیا مطلب ہے؟
ٹھیک ہے, کون انفلوئنسر ہوتا ہے یا کون انفلوئنسر بن سکتا ہے یا کون کہلوا سکتا ہے کہ میں انفلوئنسر ہوں؟ ٹھیک ہے, بالکل بہت اچھا سوال ہے اور اس کو سمجھنا بہت ضروری ہے. دیکھیں, انفلوئنسر کوئی بھی ایسا شخص جو انفلوئنس رکھتا ہو, جس کی آواز میں اثر ہو, جس کی بات میں اثر ہو, جس کو لوگ سننا چاہتے ہوں, سنتے ہوں, جس کی اپنی ایک آڈینس ہو. اچھا, یہ آڈینس آہستہ آہستہ ڈیولپ ہوتی ہے. اب ایسا بالکل نہیں ہے آپ کو لگے کہ یار آج میں نے طے کر لیا کہ میں انفلوئنسر بننے جا رہا ہوں اور اب سے کچھ مہینے بعد ہی میری ملین میں فالوئنگ پہنچی ہوئی ہوگی. ایکسکیوز می. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. اس میں بیسکلی ٹائم لگتا ہے, کنسسٹنسی چاہیے ہوتی ہے, کوالٹی آف کنٹینٹ چاہیے ہوتا ہے, کوالٹی آف ورک چاہیے ہوتا ہے, ڈیڈیکیشن چاہیے ہوتی ہے. وہی ساری چیزیں جو آپ کسی بھی پروفیشن کے لیے اسٹرگل کرتے ہوئے آہستہ آہستہ پہنچتے ہیں نا, اپنے آپ کو گرو کرتے ہیں, پروگریشن کی اسٹیج ہوتی ہے. اسی طرح سے یہ بھی ایک پروفیشن ہے جس کی اسٹیجز ہیں. اور انفلوئنسر ایسا نہیں ہے کہ آپ خود سے چاہیں میں انفلوئنسر بن جاؤں, تو فل ٹائم جاب. ایگزیکٹلی فل ٹائم جاب ہے. کانٹینٹ کے لیے اچھی خاصی محنت درکار ہوتی ہے, اور جو لو کوالٹی کانٹینٹ مارکیٹ میں دیتے ہیں پھر آپ دیکھیں وہ منظر عام پہ وہ چیز اس طرح نہیں آتی ہے, نہ ان کو ہٹس ملتے ہیں, نہ ان کو وہ ریچ ملتی ہے, اور آہستہ آہستہ وہ ڈی موٹیویٹڈ ہو کے یہ کام چھوڑ دیتے ہیں. ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو اس فیلڈ میں آئے شروع میں, لیکن وہاں پر جب وہ اچھا کانٹینٹ نہ دے سکے یا کنسسٹنسی نہ لا سکے, ساتھ میں بس ایسا پارٹ ٹائم اس چیز کو ایکسرسائز کرتے رہے, تو وہ پھر غائب بھی ہو گئے منظر عام سے. اب وہ دوسری وہی جابس کر رہے ہیں یا اپنے چھوٹے چھوٹے بزنسز کر رہے ہیں. تو یہ ایک فل ٹائم جاب آپ اس کو کنسیڈر کریں, یا اپنا کام آپ ایک انٹرپرینور کے طور پہ بھی, آپ ایک اسٹارٹ اپ کے طور پہ اس کو لے سکتے ہیں. تو محنت تو ہے اس کے اندر بھی. اور اس کے لیولز کیا ہیں؟ مطلب اسٹارٹنگ میں جیسے اگر کوئی یہ سوچتا ہے کہ جی میں انفلوئنسر بننا چاہتا ہوں یا میں نے اسٹارٹ کرنا ہے, تو اس میں کوئی سبسکرائبر کی لمٹ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے یا نمبرز گیم ہے اس میں, یا کیا ہے؟ نمبرز گیم تو ہے. دیکھیں, مارکیٹ میں لوگ ظاہر ہے اس کو آن بورڈ لینا پسند کرتے ہیں جس کے پاس اچھی فالوئنگ ہو. ملین میں آپ کے فالوورز اچھی سے کیا مراد ہے؟ مطلب کوئی 10-20 ہزار بھی اچھا ہوتا ہے یا ملینز ہوتے ہیں؟ میں آپ کو بتاتا ہوں. نہیں, اب دیکھیں, اب سے کچھ عرصہ پہلے تک نا برانڈ کو سمجھ نہیں تھی. انہیں لگتا تھا یار اگر اس کے پاس 1 ملین فالوور ہیں تو بھائی یہ اصل انفلوئنسر ہے, اس کو اٹھاؤ. لیکن اب برانڈس کے اندر یہ سمجھ آ گئی ہے. اب وہ دیکھتے ہیں انگیجمنٹ, آپ کی پوسٹ پہ انگیجمنٹ کتنی آ رہی ہے. اصل چیز تو انگیجمنٹ ہے نا, میں کتنے لوگوں کو انگیج کر پا رہا ہوں. دیکھتے ہیں کہ ملینز فالوورز بھی ہیں تو ان کے ویوز جو ہیں وہ 5-10 ہزار بھی نہیں ہے. اس کا ریزن یہ ہے کہ بوٹس فالوورز آ گئے ہیں مارکیٹ میں, بوٹ سبسکرائبرز آ گئے ہیں, بوٹس فالوورز آ گئے ہیں. یہ آپ کو بات کم کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ایگزیکٹلی, یہ بوٹس آ گئے ہیں. یہ بوٹس وہی ہیں جو آپ کو یاد ہوگا ٹرمپ نے, یہ آپ انسانوں کو بوٹ کہہ رہے ہیں یا واقعی میں؟ نہیں, یہ بوٹس ہی ہیں. یہ وہی بوٹس ہیں جو ٹرمپ نے اپنی الیکشن میں یوز کیے تھے, جو ایلون مسک نے ٹویٹر سے ریموو کرنا شروع کیے. بہت سارے بوٹس ہیں. یہ بوٹس فالوورز ہوتے ہیں. یہ حقیقت میں انسان نہیں ہوتے. یہ آپ نے ڈمی اکاؤنٹس کریٹ کیے اور اس کو چھوڑ دیا. اب وہ ایک سسٹم کے تحت, ایک سافٹ ویئر کے تحت, ایک میکینزم کے تحت لوگوں کو فالو کر لیتے ہیں آ کے. آپ خود سوچیں نا, پاکستان میں ایسے سیلیبریٹیز بھی ہیں جن کی 10-10 ملین کی فالوئنگ ہے. بھائی 10 ملین تو یوزر بھی نہیں ہوگا اس پلیٹ فارم پہ پاکستان کا. اب انسٹاگرام پہ آپ دیکھیں بہت سارے لوگ ملیں گے 10 ملین کی فالوئنگ. لیکن یہ فالوئنگ کا تعلق باؤنڈری سے تو نہیں ہے نا. فالوور تو ظاہر پوری دنیا سے بھی ہو سکتے ہیں. اگر پوری دنیا سے بوٹس ہیں وہ. پوری دنیا سے. دیکھیں دنیا, میں ایک بات کرتا ہوں, میرا اگر تھوڑا بہت کام ہے تو ظاہر ہے پاکستان میں لوگ اس کو زیادہ جانتے ہیں نا. اگر میں کہوں نہیں یار مجھے تو امریکہ میں بھی لوگ جانتے ہیں, مجھے یو کے میں بھی لوگ جانتے ہیں, لاکھوں فالوورس میرے یو کے میں بیٹھے ہیں, وہاں بیٹھے ہیں, تو ایسا تو نہیں ہے. ابھی انفلوئنسرشپ والی چیز جو ہے وہ ابھی اتنا گرو نہیں کی کہ آپ کو دنیا بھر سے لاکھوں لوگ جاننے لگے. ہاں, اگر آپ سیلیبریٹی ہیں, اگر آپ ہمایوں سعید ہیں تو شاید آپ کی فالوئنگ باہر بھی ہو, لیکن ابھی یہاں پر اس چیز کو ٹائم لگے گا. تو برانڈ یہی دیکھتا ہے. اب برانڈ کو تھوڑی سمجھ آ گئی, وہ دیکھتے ہیں انگیجمنٹ کتنی ہے. اگر یہ بندہ ایک پوسٹ ڈال رہا ہے تو اس پہ کتنے لوگ انگیج ہو رہے ہیں, کہاں تک بات پہنچ رہی ہے, اور اس کی چیزیں کتنا شیئر ہو رہی ہیں, وائرالٹی کا فیکٹر کتنا ہے اس میں, کانٹینٹ وائرل جا رہا ہے یا نہیں جا رہا ہے. تو اس کی بیسس پہ وہ پھر آپ کو کیمپین میں آن بورڈ لیتے ہیں اور آپ پھر اس سے تھوڑا بہت ارن کرتے ہیں. لیکن جو لوگ یہ جسے ہم فیک فالوئنگ کہیں تو غلط نہیں ہوگا, جو یہ فیک فالوئنگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اچھا ایسے بہت سارے لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور کسی حد تک وہ یہ بھی کہتے ہیں یار مارکیٹ میں ان ہونے کے لیے بھی تو ضروری ہے. اگر ہم 50 فالوور 100 فالوور سے اسٹارٹ کریں تو کون سا برانڈ ہمارے پاس آئے گا؟ کوئی کیمپین ہمیں نہیں دے گا, کوئی چھوٹی موٹی ایکٹیویٹی ہم نہیں کر سکتے, پوسٹنگ نہیں کر سکتے. تو ہیومن سائیکی ہے کہ جب وہ دیکھتے ہیں کہ یار اختر صاحب جو ہے نا وہ لے کے بیٹھے ہوئے, لیٹ سے 1 لاکھ لوگوں کی فالوئنگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور احسن صاحب جو ہیں ان کے پاس جو ہے وہ صرف 500 فالوور ہیں, تو ظاہر ہے وہ آپ کو فالو کرے گا. وہ یہ نہیں دیکھے گا کہ یار یہ باٹ فالوورز ہیں یا یہ جینوئن فالوورز ہیں. وہ یہ دیکھے گا کہ لوگ امپریس ہوتے ہیں کہ بالکل ہوتے ہیں, تو امپریس ہوتے ہیں. لیکن اب برانڈز نہیں ہوتے ہوں گے اس سے. برانڈس کو اب سمجھ آ گئی ہے, کیونکہ برانڈ نے دیکھیں آپ نے اپنا پروڈکٹ سیل کرنا ہے نا. اگر آپ نے اپنا پروڈکٹ سیل کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو ایک جینوئن انفلوئنسر کے پاس جانا پڑے گا, ورنہ وہ جو باٹ فالوورز لے کے بیٹھا ہوا ہے وہ آگے کس کو دے گا مارکیٹ میں. اچھا یہ بتائیے کہ ڈیجیٹل میڈیا الگ چیز ہے, سوشل میڈیا کا ہی دوسرا نام ہے, یا انفلوئنسر جو ہیں وہ یہ ایک تیسری چیز ہے, یا یہ سب ڈیجیٹل میڈیا میں ہی کاؤنٹ ہوتا ہے؟ آپ نام اس کو جو بھی دے دیں, بیسکلی تو یہ ایک وہ اسپیس آپ کو ملا ہوا ہے. آپ اسے سوشل میڈیا کہتے ہیں, آپ اسے ڈیجیٹل میڈیا کہتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ جو چاہے اس کو نام دے دیں. یہ مین اسٹریم سے ہٹ کر ہے. مین اسٹریم میں جو ہمارے نوجوان آپ نے دیکھا ہوگا پہلے کے دور میں بڑی کوشش کرتے تھے یار ہم کسی طرح ٹی وی پر آ جائیں اور وہ کریں. آج بھی ظاہر ہے وہ ایک ٹی وی کی دنیا ایک الگ دنیا ہے, ظاہر ہے لوگ کوشش کرتے ہیں, لیکن اب جو فریڈم انہیں ایکسرسائز کرنے کو یہاں مل رہا ہے. آپ دیکھیں ٹک ٹاک ایک الگ دنیا بن گئی ہے بالکل. ٹک ٹاکرس پہلے ہم لوگ تھوڑا سا نا ان کو نیگیٹو لیتے تھے, ارے ٹک ٹاکر ہے, اب چھوڑو بھائی. ہاں ٹک ٹاک
स्टार्स अलग से वो एग्जैक्टली, लेकिन रिकग्नाइज होते हैं कि अब टिक टॉक की वैल्यू इंस्टाग्राम वगैरह इन तमाम प्लेटफॉर्म से बहुत ऊपर जा रही है. टिकटॉक के इन्फ्लुएंसर्स ही अलग हो गए हैं और अच्छे खासे वो पैसे इस तरह कमा रहे हैं कि ब्रांड कहता है यार मुझे टिकटॉकर्स चाहिए, मुझे आप फेमस टिकटॉकर्स ला के दें, मैंने अपना ब्रांड या अपनी सर्विस उससे प्रमोट करवानी है. अब अगर मैं टिकटॉक पे नहीं हूँ तो मैं वो अपॉर्चुनिटी लूज कर देता हूँ. अब वो जैसा कंटेंट, अब वो गाना गा रहा है या वो आवाज़ डबिंग करके बोल रहा है, कुछ डायलॉग्स बोल रहा है, वो जो भी है, देखें उसकी इस बात से इनकार नहीं है कि उसकी ऑडियंस तो है, वो गाँव देहात में हो कहीं पर भी उसकी एक ऑडियंस तो है. वो हर एक का स्टाइल और अंदाज जो है मुख्तलिफ हो सकता है और आप उस डिफ्रेंशिएशन के साथ ही लोगों को ज़ाहिर एक्सेप्ट कर रहे होते हैं, तो वो अलग कैटेगरी है. लेकिन वहाँ पे भी ब्रांड अच्छी खासी कैंपेन्स इस वक्त दे रहे हैं क्योंकि अल्टीमेटली उसे अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचने से मतलब है. अच्छा, ऐसे ये बताइए कि बहुत सारे हमारे जर्नलिस्ट साथियों ने भी डिजिटल मीडिया पर आने की कोशिश और डिजिटल मीडिया पर आए भी, लेकिन थोड़े से बाद फिर डिसअपॉइंट होकर वापस चले गए. उनके एक ख्याल में ये था कि जैसे यूट्यूब का बहुत ज़्यादा एक चला था कि यार बस यूट्यूब चैनल बनाओ और ऐसे डॉलर गिरना शुरू हो जाएंगे फटाफट. तो क्या ऐसा ही है? बिल्कुल ऐसा है. लोगों को क्योंकि यू नो दे वांट टू बी रिच ओवर अ नाइट, कि सब एक रात में अमीर हो जाएं और जेबें हमारी भर जाएं, डॉलर्स आना शुरू हो जाएं. देखें ऐसा नहीं होता, हर चीज़ अपना ड्यू टाइम लेती है और अगेन वो डिपेंड करता है कि आप कितनी एफर्ट्स डाल रहे हैं, आप कितना डेडिकेटेड टाइम दे रहे हैं. एक ज़माने में था, अच्छा फिर ये प्लेटफॉर्म्स ना अपना एल्गोरिथम, अपनी पॉलिसी भी चेंज कर रहे हैं वक्त के साथ साथ. पहले यूट्यूब की पॉलिसी इतनी ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड नहीं थी. पहले आप बस कुछ सब्सक्राइबर्स लेकर आ जाएँ और आपके व्यूज़ आने लगें तो आपको पैसे बनना शुरू हो जाते थे. लेकिन फिर उसके बाद वो वॉच टाइम फीचर लेकर आ गया कि भाई इतने घंटे अगर आपकी वीडियोस देखी जाएंगी, लेट से 4000 घंटे अगर आपकी वीडियो देखी गई होंगी और आपके पास 2 से 3 हज़ार सब्सक्राइबर्स होंगे, तो जब जाके आपकी मोनेटाइजेशन एक्टिव होगी और आप कुछ पैसे बनाना शुरू करेंगे. सिमिलरली फेसबुक का प्लेटफॉर्म भी ऐसे ही है और दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी ऐसे ही हैं कि जहाँ पर आप काम करेंगे तो फिर आप उस प्लेटफॉर्म से कमा सकते हैं. अच्छा, ये डायरेक्ट तरीके हैं प्लेटफॉर्म से कमाने के. हमारे यहाँ इनडायरेक्ट तरीके भी बहुत हैं और इनडायरेक्ट तरीकों से आप ज़्यादा अच्छा पैसा कमाते हैं. यूट्यूब पाकिस्तानियों को इतने पैसे नहीं देता क्योंकि उस पर अगर आप 1 मिलियन व्यूज़ लेकर आएंगे तो जब जाके आपके कुछ हज़ार रुपये बनेंगे, ज़्यादा अच्छे पैसे नहीं बनते क्योंकि पाकिस्तान में जो पे पर क्लिक वाला रेट है वो बहुत कम है. लेकिन दूसरी तरफ अगर आप इनडायरेक्ट वे में किसी स्पॉन्सर को आप ऑन बोर्ड ले रहे हैं या कोई पीछे से आपकी वीडियो फंडेड है, ठीक है, क्योंकि आजकल बहुत सारे ब्रांड्स आप देख रहे होंगे, एग्जैक्टली स्पॉन्सर्ड वीडियो जो चल रही हैं, वो वहाँ से आप अच्छा पैसा कमा लेते हैं. अगेन स्पॉन्सर भी जब आएगा, मार्केट आपको ज़्यादा वो करती है. एग्जैक्टली, वो स्पॉन्सर भी जब आएगा जब आपका वो देखेगा क्वालिटी कंटेंट है और रीच आपके पास कुछ ना कुछ. अच्छा, ऐसे ये बताइए कि आप को कितना टाइम हो गया है फुल टाइम आप इस एज इन्फ्लुएंसर या डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट के तौर पे आप काम कर रहे हैं, और आपने उसमें क्या गेन किया है? सक्सेस स्टोरी अपनी थोड़ी सी शेयर करते हैं, टाइम हमारे पास है शॉर्ट, उसमें ताकि लोगों को मोटिवेशन का एक उसमें आंसर. सक्सेस स्टोरी तो आप कह रहे हैं, मैं तो इसको एक फेलियर स्टोरी के तौर पे ही कंसिडर करता हूँ. अच्छा, क्योंकि ये देखें एक फेलियर स्टोरी से होते हुए ही आप आगे बढ़ते हैं ना. अगर आपकी कोई फेलियर स्टोरी नहीं है तो फिर आप आगे कैसे बढ़ेंगे? तो आगे बढ़ने के लिए भी कुछ ना कुछ फेलियर हमें चाहिए होता है अपनी ज़िंदगी में. तो मेन स्ट्रीम में प्रैक्टिस कर रहा था लेकिन मेन स्ट्रीम में हमारे यहाँ मुख्तलिफ चैलेंजेस, मुख्तलिफ मसाइल हैं. जैसे मैं अपनी आपको ज़ाहिर है ऑब्जर्वेशन बता रहा हूँ कि सैलरी वक्त पर नहीं आ रही है, ठीक है, और आपको वो स्लॉट नहीं मिल पा रहा जो आपको चाहिए. वर्क प्लेस पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा होती है और दूसरे मसाइल भी हमारे यहाँ मौजूद है. आप स्टक रह जाते हैं एक जगह पे. प्रोग्रेशन के बहुत कम चांसेस हैं कि आप आगे बढ़ें और आप अच्छे खासे अपनी ज़िंदगी के साल वहाँ गुजार देते हैं. और फिर ज़ाहिर है कुछ पॉलिसीज़ ने भी आपको जकड़ा होता है, आप उस तरह बात खुल के नहीं कह सकते जिस तरह आप कहना चाहते हैं. लेकिन दूसरी तरफ जब आप डिजिटल मीडिया की साइट पर आते हैं, तो जब मैं वहाँ से यहाँ पर आया तो मैंने देखा कि यहाँ पर एक तो लोग आपको थोड़ा बहुत मेन स्ट्रीम से जान गए होते हैं, तो आपके लिए आसानी होती है डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म पे खड़े होना. फिर आपने ऑडियंस अब वहाँ पे बिल्ड करनी है, वहाँ पर पहले आप अच्छा सा क्वालिटी कंटेंट देना शुरू करें लोगों को. ब्रांड आपको आहिस्ता आहिस्ता नोटिस करना शुरू करेगा. अच्छा, पहले एकदम से पैसा नहीं आता. आप जाते हैं फील्ड्स में, मैं गया डिफरेंट रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाके व्लॉग उनके कवर किए, मुख्तलिफ फिल्म्स के रेड कारपेट्स हो रहे हैं वहाँ जाके उनको कवरेज करना शुरू की. तो इस तरह आप उनके उस PR सर्कल में आते जाते हैं, आपका नेटवर्क ज़ाहिर है स्ट्रॉन्ग होता जाता है. तो सबसे पहले आपको नेटवर्क स्ट्रॉन्ग करना होता है, अपने आप को रजिस्टर्ड कराना पड़ता है लोगों की नज़रों में. जैसे आप स्क्रीन पे कहते हैं ना मीडिया में कि यार आप एक रजिस्टर्ड फेस हैं, आप स्क्रीन पे आते हैं, लोग आपको जानते हैं. ठीक इस तरह इन्फ्लुएंसर का भी होता है, वो अपने आप को सर्कल में उस तरह रजिस्टर्ड कराएगा, लोग आपको जानना शुरू करेंगे, तो फिर वो अपॉर्चुनिटीज़ भी आपके पास आएंगी, वो होंगी. अख्तर भाई, मैं एक और चीज़ मुझे याद आ गई, मैं आपको बताऊं, आजकल तो ऐसा भी होने लगा है कि नेगेटिव मार्केटिंग भी होने लगी है. पहले तो हम शायद सिर्फ इसका सुनते थे या इसको फिल्म्स वगैरह में देखते थे, अब वाकई ये इन्फ्लुएंसर्स के थ्रू करवाई जा रही है. मैं आपको एक रीसेंट एग्जाम्पल देता हूँ. हो ये रहा है कि आजकल आपने देखा है बॉयकॉट की फिजा बनी हुई है, ठीक है, तो जो आपके लोकल ब्रांड्स हैं वो प्रमोट हो रहे हैं इस बहाने. लोकल ब्रांड्स को एक अच्छा मार्जिन मिल गया है, ठीक है, मार्केट भी कर रहे हैं वो अपने आप को. लेकिन ज़ाहिर है वो जो जाइंट्स थे एक दौर में, वो खामोशी से तो नहीं बैठेंगे, तो वो क्या करते हैं, वो इस तरह के इन्फ्लुएंसर्स को ऑनबोर्ड लेते हैं. और ज़ाहिर है पेड रोल होता है, ठीक है, जिस पे उनको ऑनबोर्ड लिया जा रहा है. उस पेड रोल पे वो नेगेटिव मार्केटिंग करवाते हैं आपकी. वो किसी भी सूरत में हो सकती है. वो यूँ भी हो सकता है कि यार आपका जो प्रोडक्ट है उसमें ये मसाइल मौजूद हैं, सेहत के लिए सही
صحیح نہیں ہے یا وغیرہ وغیرہ. آپ واقف ہوں گے جو آج کل کیمپینس چل رہی ہیں مختلف سوشل میڈیا پہ, تو اس کے لیے نیگیٹو مارکیٹنگ کے لیے بھی انفلوئنسرس کو آن بورڈ لیا جا رہا ہے. اب وہ صحیح ہے یا غلط ہے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. انفلوئنسرز یہ نہیں سوچتے کہ ان کی جو لائل فین فالوئنگ ہے, جو ان پہ ٹرسٹ کرتے ہیں کہ یہ انفلوئنسر جو ہے وہ سچ بتا رہا ہوگا ہمیں, اسی بات پہ لوگ فالو کرتے ہیں نا. بالکل ایسا ہے. اور میرا خیال ہے دیکھیں آپ کی کریڈیبلٹی, ایگزیکٹلی آپ کی کریڈیبلٹی پہ ڈاؤٹ بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے لوگوں کو اگر آپ یہ کام کرتے ہیں. لیکن اب لوگ سمجھدار اتنے ہیں نا کہ انہیں نظر نہیں آتا کہ میرا نہیں خیال, کیونکہ دیکھیں اس میں نا امیچور مائنڈس بھی بہت سارے ہیں نا. ابھی وہ نیا نیا انفلوئنسر بنا ہے نا, ابھی تو اس نے زندگی کی ہارڈ شپس وغیرہ سب دیکھا ہی نہیں ہے, ابھی میچور مائنڈ سیٹ نہیں ہے. اس میں بہت سارے ینگ لوگ بھی آپ کو ملیں گے, لیکن جو دیکھنے والے ہیں وہ تو سمجھدار ہیں نا, وہ تو ان کو تو نہیں, دیکھنے والے بھی ہمارے اتنے سمجھدار نہیں ہیں. اصل میں جیسا آپ دکھانا چاہیں گے نا تو ویسا ہی کانٹینٹ عوام اس کو ایبزارب کرنا شروع کر دے گی. اب آپ دیکھیں نا وہ اتنی ہیوی انویسٹمنٹ کر کے ایک نیگیٹو مارکیٹنگ آپ سے کروا رہے ہیں, ہر جگہ آپ کو ایک چیز سننے کو ملے گی تو آپ بھی ڈاؤٹ فل ہو جائیں گے, آپ کہیں گے ہاں یار گڑبڑ لگے. اچھا ایسا یہ بتائیں کہ میڈیا تو ظاہر کرائسس کا شکار رہا ہے اور مزید زیادہ بھی اس میں مسئلے مسائل آ رہے ہیں, تو اب آپ جو ارن کر رہے ہیں, کیا ارن کر رہے ہیں, کرنا شروع کر دیا ہے یا نہیں, اور میڈیا کے مقابلے میں کیا صورتحال ہے؟ الحمدللہ سیلری کے مقابلے میں آپ کیا صورت حال؟ ہاں دیکھیں اگر آپ کو ایک وہ فکس سیلری چاہیے, کیونکہ اس میں بھی ظاہر ہے اوپر نیچے وہ چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اگین میں کہوں گا اس کو آپ اپنا ایک اسٹارٹ اپ کنسیڈر کریں جو آپ یہ کام کر رہے ہیں, کیونکہ کبھی کبھار کیمپینس ہیں تو ہیں, لیکن جب وہ کیمپینس نہیں ہیں تو آپ کیا کریں گے. تو شروع میں تو آپ اس کو ایز اے پارٹ ٹائم ایکٹیویٹی لے کے چلیں, اور ساتھ ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں آپ, جاب وہ بھی کریں, کیمپینس بھی دوسری طرف مینیج آپ کرتے رہیں. لیکن جہاں آپ کو لگے کہ یار اب وہ اسٹیج آ گئی ہے کہ اب میں نے لیٹ سے اپنا ایک برانڈ کھڑا کر دیا ہے, یا میں اپنی ایک PR ایجنسی رن کر رہا ہوں, ڈیجیٹل میڈیا ایجنسی میں نے اپنی اسٹیبلش کر لی ہے, تو اب تو آپ ہول سیل اس پہ ریلائی کر سکتے ہیں. بٹ اگین ابھی بھی پاکستان کے حالات کو سامنے رکھتے ہوئے ایڈوائزبل یہی ہے کہ آپ ایسا پارٹ ٹائم ایکٹیویٹیز کو لے کے چلیں. اور نو ڈاؤٹ اس میں مین اسٹریم میڈیا سے زیادہ پیسہ انوالوڈ ہے. مین اسٹریم میں جہاں اکثر ایسا بھی ہوا ہے کہ کچھ کیمپینس بڑی ہیوی بجٹڈ کیمپینس ہوتی ہیں کہ جتنا آپ پورے مہینے میں, ہمارے یہاں ایک اینکر پرسن بیچارہ ارن کرتا ہے, اس کی سیلری ہوتی ہے بعض اوقات آپ اس ایک کیمپین سے ارن کر لیتے ہیں. تو ایسا بالکل ہو رہا ہے. چاہے ریئل اسٹیٹ فیلڈ کی آپ بات کریں, انہیں بھی انفلوئنسر چاہیے اپنی پراپرٹی کو پروموٹ کرانے کے لیے, چاہے آپ سیل فون کی بات کریں یا چاہے ایون آپ نمک کی اور اس طرح کی چیزوں کی بھی بات کریں, سب کو انفلوئنسر چاہیے آج کل اپنے برانڈ کو پروموٹ کرانے کے لیے. بس ٹائم ہمارا شارٹ ہے بالکل. یہ بتائیے کہ انفلوئنسر بننے کے لیے کیا اسٹیپس ریکوائرڈ ہیں, فرسٹ اسٹیپ کیا ہے, پھر کیا کرنا چاہیے, ذرا نوجوانوں کو گائیڈ کریں. جی سب سے پہلے تو دیکھیں اپنی نیش مارکیٹ دیکھیں. آپ دیکھیں, آپ ایسا نہیں ہے کہ آپ ہر جگہ گھس جائیں. آپ کہیں یار ریئل اسٹیٹ بھی میں پروموٹ کروں گا, میں جو ہے وہ یہ گروسریز کی فیلڈ میں بھی کام کروں گا, میں جو ہے وہ سروسز بھی پروموٹ کروں گا. نہیں, ایسا نہیں ہے. آپ اپنی نیش مارکیٹ نکالیں. پھر آپ کا انٹرسٹ کہاں پر ہے. ہو سکتا ہے آپ کا ایجوکیشن فیلڈ میں زیادہ انٹرسٹ ہو, آپ کو لگے کہ یار اگر میں یہ ایجوکیشن سیکٹر کو پروموٹ کرنے لگوں, یا چاہے وہ اسکولس ہوں, انسٹیٹیوشنس ہوں, ڈفرینٹ ہو, تو آپ وہاں پر اچھا کھیل سکتے ہیں. آپ کو لگے نہیں یار ہیلتھ انڈسٹری ایسی ہے کہ ہیلتھ کے جو بہت سارے پروڈکٹس ہیں یا ان کی جو سروسز ہیں, ٹھیک ہے, آج کل بہت ساری آن لائن سروسز آ گئی ہیں, میں ان کو پروموٹ کروں تو یہاں زیادہ مارجن ہے. تو جہاں پر آپ کا انٹرسٹ ہو, آپ کا تھوڑا بہت ایکسپیرینس بھی ہو, اس نیش کو آپ چوز کریں. اس نیش کو کرنے کے بعد پھر اپنی آپ پروفائل بلڈنگ کریں. جب تک آپ کا ایک اچھا پورٹ فولیو, ایک اچھا پروفائل نہیں ہوگا, برانڈ آپ کے پاس یا کوئی کیمپین آپ کے پاس نہیں آئے گی. آپ کسی بھی ایک پلیٹ فارم کو انیشلی چوز کریں, چاہے وہ انسٹاگرام ہو, انسٹاگرام آج کل زیادہ آسان ہے, ٹھیک ہے, یا وہ فیس بک ہو یا وہ لنکڈن ہو. وہاں پر اپنے پروفائل پہ کام کرنا شروع کریں. پروفائل کو بلینک نہ چھوڑیں, اپنا بایو ہمیشہ اپڈیٹڈ رکھیں. اس پہ اگر ویب سائٹ ہے تو بہت اچھی بات ہے, اپنی ویب سائٹ بھی دیں, اپنی کانٹیکٹ ڈیٹیلس بھی دیں. اس کو بالکل ایسا نہ لگنے دیں کہ جیسے وہ ایک اکاؤنٹس ہوتے ہیں نا, پاپا کی پری اور وہ پرنسس اور یہ وہ, ایسے اکاؤنٹس بالکل نہیں. آپ کا ایک پروفیشنل اکاؤنٹ ہونا چاہیے, پروفیشنل ایکٹیویٹیز اس میں آنا شروع ہوں, طریقے کا کانٹینٹ بنائیں. کانٹینٹ کے والے سے بہت ساری گائیڈنس آپ کو یوٹیوب پہ مل جائے گی, کانٹینٹ بھرا پڑا ہے. جیسے ہی آپ یہ اسٹیپس لینا شروع کریں گے, پھر آپ کو خود لگے گا ایک دن ایسا ہوگا کوئی چھوٹا سا, ہو سکتا ہے چھوٹا سا برانڈ اٹھ کے آپ کے پاس آئے, یار میں نے دیکھا ہے. یا آپ کے سرکل میں ایسے دوست ہوتے ہیں, جیسے میرے سرکل میں دوست ہیں, ان کا ایک ریسٹورینٹ تھا, انہوں نے کہا یار تم ریسٹورینٹ پہ ویڈیوز وغیرہ ولاگس بنا رہے ہو, یار میرا بھی ریسٹورینٹ ہے, یار آ جاؤ. ہاں پیسے تو میں نہیں دے سکوں گا, لیکن ہاں اچھا سا ڈنر اور لنچ تم کر لینا. تو اسٹارٹ ایسے ہی ہوتا ہے نا. تو آپ شروع میں جاتے ہیں, آپ کو سکتا ہے پیسے نہ بھی ملیں. ابھی آپ نے صرف کانٹینٹ جمع کرنا ہے, آپ نے اپنا پورٹ فولیو بلڈ کرنا ہے. جہاں پر وہ چیز ایک دفعہ کلک کر گئی تو پھر آپ کے پاس پیڈ کیمپینز بھی آنا شروع ہو جائیں گے. رائٹ, لاسٹ کو میسج دینا چاہیں گے؟ میسج میرا خیال ہے یہی ہے کہ آج کل کے انفلیشن کو اور حالات کو, کیونکہ یہ ہائپر انفلیشن والی اسٹیج ہے اور آگے آپ کو پتا ہے مہنگائی بڑھ رہی ہے, تو ایڈوائزبل یہی ہے کہ آپ ساتھ میں کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ضرور کریں. آپ جاب کر رہے ہوں, آپ کچھ بھی کر رہے ہوں, اور سوشل میڈیا اس حوالے سے آپ کے لیے بہت فروٹفل ثابت ہوگا. ضروری نہیں ہر بندہ انفلوئنسر بن جائے, اسی طرح ضروری نہیں ہر بندہ جو ہے نا وہ اینکر پرسن بن جائے. آپ فری لانسر کے طور پہ بہت ساری چیزیں کر سکتے ہیں, بیک اینڈ پہ بہت سارے کام ہوتے ہیں کرنے
کرنے کے. پی آر ایجنسیز میں آپ کام کر سکتے ہیں. جیسے اگر آپ نے مجھ سے کہا یار میرا لیٹ سے مجھے یہ گلاس ہے اور اس گلاس کو مجھے پروموٹ کروانا ہے, تو میں آپ سے کہوں گا اچھا میں آپ کو وہ بلاگرس بتاتا ہوں جو لائف اسٹائل کی چیزیں جو ہے نا وہ پروموٹ کرتے ہیں. تو لائف اسٹائل, اب وہ میں کون ہوا, میں ہوا ایک وہ پی آر ایجنٹ جس نے آپ کو کنیکٹ کروا دیا ان انفلوئنسر سے, اور اس کا میں نے آپ سے سروس چارجز لے لی. تو یہ کام بھی ہو رہا ہے. تو جو کام آپ کو لگتا ہے آپ کے لیے سوٹیبل رہے گا آپ وہ کام کریں, لیکن کوئی نہ کوئی پارٹ ٹائم ایکٹیویٹی ضرور کریں. کوئی نہ, اس سے ہم کہتے ہیں سائڈ ہسل, کوئی نہ کوئی سائڈ ہسل اپنا ضرور رکھیں اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. بہت شکریہ آپ کا احسن, آپ نے ہمیں جوائن کیا, تھینک یو. اور ناظرین امید ہے کہ آپ کو بھی اس گفتگو سے فائدہ ہوا ہوگا. یہاں وقت تو ایک بریک کا, بریک کے بعد آپ کو ایک اور اسٹوری بتاتے ہیں.